بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں، بہت سے بہن بھائیوں نے اس چیز پہ اصرار بھی کی ہے کہ آپ ایسی نایاب ویڈیو بنائیں جو کہ رشتوں کے بندش کے حوالے سے ہو، کہ رشتوں کے بندش کھل جائے اور بچے اور بچیاں اپنے گھر والے ہو جائیں۔ ماں باپ کی ٹینشن اس چیز پہ بہت زیادہ ہے کہ جاتے دور میں رشتے نہیں ہو رہے بچیوں کے، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام روزگار نہیں ہے، اور ماں باپ کی پریشانیاں جو ہیں نا وہ آئے دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ سوچا ہے کہ ایسا عمل آپ سے شیئر کریں جو کہ اللہ کے حکم سے سارے معاملات ہوتے ہیں، مگر جو رب جو نام مبارک ہوتے ہیں، آیات مبارکہ ہوتی ہیں، ان سے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ تو آج ایسا ہی نایاب عمل آپ کے ساتھ ایک شیئر کریں گے، جیسا کہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ احباب نے ماں باپ سن رہے ہیں یا بچیاں یا بچے سن رہے ہیں جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں، رشتے اٹکے ہوئے ہیں، اور خاص کر کے اس معاملات میں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو جنات کی بندش لگا دی ہے، اس معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور مکمل طریقہ لکھنے کا اور سمجھیں تاکہ آپ کو اس سے 100% فائدہ ہو۔ جب بھی کبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آج بادی آبی نقوش ہیں تو ان پہ عمل کرنا ہے، جب یہ چیزیں نہیں کہا جاتی تو وہ یہ نقوش جو آج کا نقوش آپ اسکرین کے سامنے ہے، یہ تمام احباب کے لیے، ان احباب کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیاں کے اور بچوں کے، خاص کر کے گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ہیں، ان کے لیے بھی نقش کرآمد ہے۔ اور خاص طور پہ جو احباب کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار پہ بندش لگ گئی ہے، ہم بے روزگار ہو گئے ہیں، اور یہ شادیاں بھی بچوں کی نہیں ہو رہی، بہت سارے معاملات ہیں جو ایسے کرنے والے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس نقوش کو یا تو فوٹو کاپی کروا سکتی ہیں آپ، اگر کوئی احباب لکھنا چاہے گھر میں مائیں بہنیں تو ان کے لیے لکھنے کے لیے آسان ترتیب آپ کو بتا دی جاتی ہے۔ یہ صرف واحد ہند کو عامل ایسا چینل ہے جہاں پہ آپ کو نقوش لکھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، باقی سب کہتے ہیں لکھ لو، یہ نہیں بتاتے یہ کون کون شخص استعمال کر سکتا ہے، لکھ لو فائدہ ہو جائے گا بس۔ اب یہاں پہ چاروں عناصر کو فائدہ ہوگا، آتشی بادی آبی خاکی، چاروں عناصر کی یہ ایک ہی نقش انشاءاللہ کرامت ہوگا۔ اب کیسے ہوگا کہ ہم نے 9 خانے بنا لینے ہیں، سائڈوں والے 3 چھوٹے بنانے ہیں، درمیان والے 3 بڑے بنا لینے ہیں۔ اب ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے، اوپر 9 خانے بن گئے ہمارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لکھ دی۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہوتا ہے جبرائیل، بڑے فرشتوں کے نام، میکائیل، اس کے بعد عزرائیل، اس کے بعد اسرافیل۔ یہ ہم 4 بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں تاکہ اس نقش کے اندر جان ڈال جائے، وزن ڈال جائے، اس کے جو موکل ہیں وہ 100% فرشتوں کی نظر میں آ کے وہ کام سر انجام دے۔ لکھنے کا نام کا مقصد ہی ہوتا ہے بڑے فرشتوں کا، ان کے زیر نگرانی میں یہ کام کیا جائے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے چھوٹا عدد ہمارے پاس کون ہے۔ سب سے چھوٹا عدد ہم نے جب بھی آپ نے نقوش پر کرنا، سب سے چھوٹا عدد پہلے لکھنا ہے، پھر اس سے بڑا عدد، 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 8 عدد اس طرح لکھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن یا واحد جل جلالہ لکھنے، یعنی کہ یا واحد لکھنے، جل جلالہ رب جو کا نام مبارک اس لیے ساتھ میں جل جلالہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ نقش آخر میں یہ بسم اللہ الرحمن یا واحد لکھا گیا، اب آپ کا نقش کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگانے کے بعد پیچھے جس کی شادی کرانا مقصود ہو، رشتہ نہیں آ رہا، رشتہ بن نہیں رہا، بندش ہے، کچھ بھی ہے، اس بچی یا بچے کا نام لکھیں گے، اس کی والدہ کا نام لکھیں گے، اور ساتھ میں یہ لکھ دیں گے رشتہ ہو جائے، بندش ختم ہو، رشتوں کی بندش ختم ہو، رشتہ ہو جائے۔ یہ لکھنے کے بعد خوشبو لگانے کے بعد اس کو رول کریں، موم جامع کریں، اور کسی کلرفل کپڑے کے ساتھ بنا کے، یا تو بالوں میں، لڑکیاں بچیاں ہیں تو بالوں میں لگا لیں، لڑکا ہے تو اپنے بازو پہ باندھ دیں۔ یہ آپ نے جیسے یہ کام کرنا ہے بس، اور انشاءاللہ 8 سے 9 دن کے اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کی بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ وہ جو گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، ان کے لیے یہ ہے وہ یہ نقش لکھ کر پیچھے اپنا نام، اپنے شوہر کا نام لکھ کے محبت ہو دے دیں گے، اس کے تکیے کے اندر رکھ دیں گے، تکیے کے اندر رکھ دیں گے۔ انشاءاللہ پہ حکم سے میاں بیوی کا جو لڑائی جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اسی نقوش کے ساتھ۔ اب ہم نے جو چیز زیادہ توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے روز رات کو یا پھر کسی بھی وقت
روز رات کو عشاء کے بعد پڑھیں زیادہ بیسٹ ہے، نہیں تو کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک اور شرائط بھی ہے عورتوں کے لیے، اگر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، پاکی نہ پاکی ہے، تو آپ اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی زبان پاک ہوتی ہے، بہت سارے عامل ایسے کہتے ہیں وہ یہ ناپاکی حالت میں نہ پڑھیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، آپ پڑھیں، زبان ہمیشہ پاک رہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے کیا؟ دن میں کم از کم 3 سٹیپ لگائیں، جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واحد و 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 بسم اللہ، ہر بار پڑھنی ہے یا واحدوں کے ساتھ جل جلالہ۔ 816 مرتبہ آپ نے اس حروف کو پڑھنا ہے، صبح دوپہر اور شام، آگے پیچھے ہو جائے، صبح آج پڑھ رہے ہیں تو 10 بجے پڑھ رہے ہیں یا 9 بجے، 6 بجے، 7 بجے پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، زور سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بار ہوگا پڑھنا، وہ آپ نے زور کے بعد پڑھنا ہے، مغرب سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے، زور اور عصر کے درمیان پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ تیسری بار ہے عشاء کے بعد آپ نے اس کو 816 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن یا واحد ہو۔ اسی طرح آپ نے ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے تاکہ عمل 100% کامیاب ہو، اور رب کے حکم سے یہ جو عمل لگایا گیا ہے، یہ ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جن کے ماں باپ نے ہزاروں کے حساب سے میسیج کیے ہیں کہ آپ یہ ہمیں وہ عمل بتائیں جو کہ مجرب ہو اور آسان بھی ہو۔ یہ 8-9 دن کا عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے۔ 816 مرتبہ سے مراد یہ ہے 8 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، بس اس سے زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، باقی جو موبائل دیکھ رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں پڑھائی کے وقت ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں، موبائل کے وقت ٹائم جو ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ رب کے حکم سے 3 سے 4 سے 5 دن پڑھنا شروع کریں گے، 9ویں 8ویں اور 9ویں دن آپ کو خوشخبری آ جائے گی رب کے حکم سے، یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ ہماری۔ آپ نے نقوش کو ہر روز اس کے اوپر جب آپ پڑھائی کر چکیں گے، نقوش کے اوپر دم کرنا ہے، اس کو تھوڑا مسل دینا ہے، اور رب کے ہاں دعا کر دیا میرے رب عز و جل، بچی کر رہی ہے خود اپنے لیے، بچے کر رہے ہیں اپنے لیے، تو رب عز و جل کے ہاں دعا کر دینی ہے میرے رب عز و جل یہ میرے معاملات ہیں یہ ختم ہو، رشتہ میرا ہو جائے۔ ماں باپ پڑھ رہے ہیں بچوں کے لیے، ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ ماں یا باپ پڑھے گی بچی کے لیے تو آیا کہ نقوش کو کیا کریں گے ہم لوگ؟ بچی تو نقوش نہیں پہنتی ہے آج کل، تو ماشاءاللہ بچیاں میں ہماری ایسی ہیں کہ وہ ہاتھ ہی لگاتی ہیں کسی چیز کو بھی۔ نقوش آپ نے اس کے سراندے کے اندر رکھ دینا ہے، سراندے کے اندر رکھ لینا ہے، خوشبو لگا کے سارے لوازمات مکمل کر نام شام لکھ کے سراندے کے اندر رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ رب کے حکم سے سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ 7 سے 8 دنوں میں انشاءاللہ رشتے کا بندوبست غیب سے ہو جائے گا، رب کے حکم سے غیبی بندوبست ہوگا۔ آج کی جو ویڈیو تھی رشتے کے حوالے سے، بندشیں ختم کرنے کے حوالے سے، میاں بیوی کے جھگڑوں سے ختم کرنے سے، اور خاص طور پہ کسی جگہ بھی آپ کو لگتا ہے بندش لگی ہوئی ہے تو اس نقش کو وہاں پہ اپنا پیچھے نام لکھ کے اس کو رول کر کے یا تو شولڈر باندھ دیں یا پیشاب پہ یا کاروبار ہے اس کے اندر رکھ دیں، انشاءاللہ رب حکم سے یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ جو احباب کاروبار کے لیے اس نقوش کو استعمال کریں گے وہ خوشبو والی بوتل جو لے کر آئیں گے پرچیز کریں گے اس کے اندر ہی نقش ڈال دینا ہے، اور خوشبو والی بوتل کا منہ کھول کے کہیں شاپ پہ جہاں کاروبار ہے وہاں رکھ دینا ہے، انشاءاللہ رب حکم سے کامیابی 100% ہوگی اور بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا جو عمل تھا یہ بندش کھولنے کے حوالے سے تھا، امید ہے انشاءاللہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ عمل پسند آتا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ میرے بہن بھائیو، آپ ہیں تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ فیس بھی اللہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کس طرح ساتھ دیں گے؟ ہماری ویڈیو شیئر کریں، ہماری ویڈیو لائک کریں، اس کو جو ہے نا دیکھیں، ایک کے بجائے 2-3 دن دیکھیں تاکہ اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر جائے۔ خدا حافظ، ہند کو آمین۔